بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ میرے محترم سامعین کرام، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر ایک ہی کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس وقت اور ٹائم ہے۔ لاکھوں کمانے والے کا بھی یہی نعرہ ہے، اور جو سینکڑوں میں کما رہا ہے یعنی اس کی آمدنی کم ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور سکون نہیں ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے پہلی بات تو کہ مال اور روزگار یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب بندے کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا اور اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ڈسٹرب ہوگا، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کا دین بھی خطرے میں پڑ جائے۔ تو اب اس کا کیا حل ہے؟ ہمیں سکون کیسے ملے؟ ویسے تو بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن ایک بنیادی آج نقطہ اور ایک بنیادی بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سکون ہمیں حاصل ہوگا کیسے۔ تو جی ہاں میرے محترم اور پیارے سامعین کرام، بات یہ کہ ہم جو لائف گزار رہے ہیں، جو ہمارا زندگی کا طریقہ ہے گزارنے کا، وہ کیسا ہے؟ ہماری آمدنی کتنی اور خرچے کتنے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے خرچوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دشواری ہے، اور اگر ہم اپنی آمدنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو سکون ہے۔ ہوتا ہے کیا ہے کہ جتنی ہماری آمدنی ہے ہم اس کے حساب سے اپنی لائف نہیں گزارتے، اس کی بنا پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب بندے کی آمدنی جتنی ہے اس کے حساب سے مینیج کر لے وہ، اور پورا مہینہ اس میں ڈسٹریبیوٹ کر دے، اخراجات اپنے مینٹین کر لے، ان کو متعین کر دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی تگودو نہیں ہوگی، اور خدا کی قسم کے بعد ٹائم بھی بچے گا۔ لیکن جب بندہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہے گا تو کام زیادہ کرنا پڑے گا، اور خواہشات ہر دن بڑھتی ہے تو لہٰذا خرچہ بھی بڑھے گا، یا خرچہ بڑھے گا تو کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تھک جائیں گے اور کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر دن خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے پیارے بھائی، وہ لوگ کہ جن کے پہلے خرچے ہزاروں میں تھے اب لاکھوں میں ہو گئے، اور پھر اس کے بعد لاکھوں سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اخراجات کے مطابق کام کرنا سیکھا ہے، اپنی آمدنی کے مطابق زندگی نہیں گزارے، اس لیے پریشان ہے۔ تو لہذا میرے پیارے بھائیوں، اپنی آمدنی کے مطابق، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سکون میں رہیں گے، اور اگر خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کام کریں گے تو وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے، آپ اور میں تھک جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی عبادات کر لیا کرتے تھے، قرآن کی اتنی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ کیسے؟ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اپنے آمدنی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، وقت بچ جاتا تھا۔ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں بہت کچھ کمانا پڑتا ہے، وقت ہی نہیں بچتا، اور یہاں تک کہ جب رات ہوتی ہے گھر پر بھی جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ہاتھوں میں کھاتے ہوتے ہیں، ان کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، ملا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو جناب والا اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت ملے گا کیسے، اپنے والدین کے لیے وقت ملے گا کیسے، اولاد کے تربیت کے لیے وقت ملے گا کیسے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت ملے گا کیسے، درود پاک پڑھنے کے لیے وقت ملے گا کیسے، اور تو اور میرے پیارے بھائیوں اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کام کاج کر کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فجر کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اپنی کمائی اس طرح ہی رکھیے کہ آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ قرآن نے فرمایا کہ یاد رکھو، جان لو کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ جتنا ہم کماتے جائیں گے تھک جائیں گے، لیکن یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، بندہ قبر میں چلا جاتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا، یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھا۔ بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے مگر اس کے اخراجات کبھی بھی پورے ہوتے ہی نہیں، بولتے ہیں پورے ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا۔ کیسے پورے ہوگا؟ دنیا ہے ہی ایک جنجال پورا، یہاں کبھی بھی کوئی خوش نہیں رہا۔ اگر خوشی چاہیے، اطمینان چاہیے، لمیٹیڈ کام، لمیٹیڈ خرچے، لمیٹیڈ آمدنی، انشاءاللہ وقت ہی وقت ہوگا اور بیڑا پار ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔